اسلام میں تو وہی خوبیاں مگر یہ ٹھنڈے ہو گئے، بالکل خسی ہو گئے، اور خسی کرنے والے بھی بہت اٹھ کھڑے ہوئے، کہیں تبلیغی جماعت کے نام پر اٹھ کھڑے ہوئے، کہیں قادیانی خسی کہ بس اللہ اللہ کرو، چھوڑو حکومت کی باتیں، ہاں ہری پگڑی مقصد سارا رہے یہ اللہ اللہ ہی کر دے سے کون ہے؟ نہیں ایک منٹ نہیں، یہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا۔ سورۃ الکہف کا آخر جو ہے اس میں سے میں نے آیات پڑھی ہیں۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کی ان عظیم صورتوں میں سے ہے جن کے خاص فضائل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو ہر جمعہ کے دن اس کو تلاوت کرنے کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز اس کو نا صبح سے شام تک کسی نہ کسی وقت ضرور پڑھو، اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک تمہارے لیے نور ہوگا، روشنی، بالکل رہنمائی کرے گے، اس کے مضامین بھٹکنے سے روکیں گے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو سورہ الکہف کی ابتدائی آیات 10 اور آخری 10 جو ہیں یہ پڑھتا رہے گا وہ دجال کے فتنہ سے متاثر نہیں ہوگا۔ حدیث رسول علیہ السلام کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ ایسا فتنہ نہیں جو دجال کا فتنہ، سب سے عظیم فتنہ جس زمین پر برپا ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اپنی امت کو اس سے آگاہ کرتا ہے، سب ڈراتے آئے ہیں کہ وہ وقت بڑا خطرناک ہوگا، اور ایسا خطرناک ہوگا کہ آپ نے فرمایا جو یہ جرت کرے گا نا کوئی اہل ایمان کہ میں دجال سے ملوں اور اس کو جا کر سمجھاؤں، وہ مومن جائے گا اور کافر آئے گا۔ اتنا وہ دانشور ہوگا، فلسفی ہوگا، حکمت کا مجسمہ، پڑھا لکھا، اور ترقی دنیاوی ایسی کہ اب اس سے آگے کیا سوچا جا سکتا ہے کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے اس کے ٹکڑے دور دور پھینک لے گا اور پھر درمیان میں سے گزرے گا اور کہے گا اٹھ، اور وہ انسان زندہ ہو جائے گا۔ اب لوگ کافر ہو جائیں، کہیں کہاں ہے خدا، بس یہی ہے سب کچھ، اس کے پیچھے لگ جائے، اور علاقوں میں سے گزرے گا اور دیکھے گا کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا انہوں نے مجھے نہیں مانا، ان کی زمینیں شور کر لے، بنجر، اچھے بلے جو نا زرخیز علاقے بنجر ہو جائیں، وہاں سیم تھور کچھ نہیں پیدا ہوگا، اور جو مانیں گے وہاں کی زمینیں اگر ویران اور غیر آبادی ہوں گی نا وہاں سے سبزے اگنے شروع۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کے لیے ایسی طاقتیں اس کو دے دے گا کہ ایمان بچانا مشکل ہوگا، بہت مشکل وقت ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الکہف پڑھتے رہو، خاص کر کے اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات، تم دجال کے فتنہ سے بچے رہو گے، محفوظ رہو گے۔ اب دجالی فتنے کا نچوڑ کیا؟ اگر آدمی اس کی ساری بات جو کوئی دین میں بیان ہے اس کا نتیجہ نکالے تو یہی ہے کہ مادی ترقی عروج پر پہنچ جائے گی، بہت انسان ترقی کر لے گا، جب زندہ کر لے گا مردوں کو، زمینیں اپنی مرضی سے کرے گا ان کو ویران یا آباد، تو اس کے آگے سائنسی ترقی کیا ہونی؟ کائنات کے راز ایسے معلوم کرے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔
تو لوگوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی، اتنی تیز روشنی میں بند ہو جائیں گی، کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، بس یہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ میں واقعات بھی جو بیان فرمائے وہ بھی، مگر خلاصہ 10 پہلی آیتوں میں اور 10 آخری میں نے اسی لیے ان کو پڑھا ہے۔ 3 قصے اللہ نے اس صورت میں بیان کیے۔ اصحاب الکہف کا قصہ کہ غار میں چلے گئے، کئی سو سال سوئے رہے بغیر کھانے پینے کے، اللہ نے زندہ کیا اور بعد میں دنیا ہی بدل گئی۔ گئے تھے تو سارا ملک کافر تھا، بادشاہ کافر تھا، قوم کافر تھی، ان کی جان کے در پہ تھے کہ یہ اگر توحید نہ چھوڑیں اور بت پرستی نہ قتل کر جانیں بچانے کے لیے، مگر سوئے ان کے بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ جب یہ جاگے تو انہوں نے ان کا احترام کیا، ان کی قبروں پر انہوں نے مسجد بنا دی، یادگار، دین ہی آ گیا تھا۔ اور اسی طرح دوسرا قصہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، انہوں کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ ایسے کام ان کے سامنے انہوں نے کیے جس پر موسیٰ علیہ السلام مضطرب ہوتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں سمجھایا گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوئے، یہ ان میں راز ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ کاروں میں گھوم رہا، کوٹھوں بنگلیوں میں رہ رہا، یہ ترقی کر گئے، کوئی چیزیں نہیں، یہ ظاہری چیزیں کوئی نہیں، ان کے باطن میں جو کچھ ہے نا وہ اللہ جانتا۔ تم نہیں جانتے، تم یہ کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ قوم ہے۔ یار اخبار نہیں کہتا کہ ہم سے تو فقط وعدہ حور ہی ہے، ان کو تو سب کچھ نصیب ہے، محل بھی نصیب ہیں، حوریں بھی نصیب ہیں، خوبصورت لیڈیاں۔ شکوہ کیا تو یہی ہوتا نا کہ آدمی ظاہری چمک رنگ سے دھوکہ کھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں یہی دکھایا کہ آپ تو کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ بھی غلطی میں پڑ جاتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کر بتانا پڑتا ہے کہ یہ ظاہر میں کچھ اور ہو رہا۔ اب ظاہر میں تو بالکل برا ہو رہا تھا نا کہ جن لوگوں نے پہچان کر حضرت خضر علیہ السلام کو، وہ کوئی اور گمنام آدمی نہیں تھے، وہاں کے نبی تھے، لوگ اس علاقے کو انہیں جانتے تھے۔ کشتی والوں نے احترام کیا، انہوں نے کہا ہم کوئی نہیں کرایہ لیں گے، آپ کو مفت سوار کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پھٹا توڑ دیا تو آپ نے کہا یار اتنی نیکی کی انہوں نے، آپ نے ان کا پھٹا توڑ دیا کشتی کا۔ بعد میں سمجھایا کہ آگے ظالم بادشاہ ہے، وہ بیگار میں کشتیاں پکڑ رہا، نئی، اگر یہ بھی نئی نویلی جاتی تو وہ ان بیچاروں سے چھین لیتا، یہ ہے مسکین، ان کا گزارا اسی پر ہے۔ تو یہ میں نے ان سے زیادتی نہیں کی، اگر انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو میں نے ظلم نہیں کیا، ابھی انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے اچھا کیا۔ جب اس بادشاہ نے دیکھا ٹوٹا وہ تختہ تو نہیں، اس نے وہ کشتی لی۔ تو مطلب نیکوں کے ساتھ جب ایسا ہوتا نا کہ ان کے بچے مر گئے، ان کا کاروبار خراب ہو گیا، ان کی تنزلی ہو گئی، تو وہی بات نا تختہ ٹوٹنے والی، وہ ایک مثال ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، دیندار، یار اس کے ساتھ ظلم ہو رہا۔ دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ جن ظالموں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے کہا یار ہم مسافر ہیں، میں کھانا، تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، تو ان کی ایک دیوار جو گر رہی تھی خضر علیہ السلام وہ بنانے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کم بختوں کے ساتھ یہ نیک سلوک، کھانا نہیں دیا مانگے پر آپ ان کی دیواریں بناتے پھرتے، اور بنانی بھی تھی تو مزدوری مانگ لیتے ان سے، ان نامرادوں کے ساتھ اچھے سلوک کا کیا جواز ہے؟ وہ بھی سمجھایا گیا کہ یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بروں کے ساتھ نیک سلوک، بروں کے نہیں۔ یہ دیوار جو ہے نا، یہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے 2 یتیم بچے ہیں، اس کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی ہے، ظالم بے ایمان لوٹ کر لے جاتے۔ تو مطلب یہ تینوں قصے جو بعد میں ذوالقرنین کا بھی آپ اگر پڑھیں گے تو ایمان بالغیب جس کی اللہ دعوت دیتا ہے نا کہ جو آنکھوں سے نظر آتا ہے اسی میں نہ گم ہو جایا کرو، اس کی رونقی تمہیں گمراہ نہ کر دے کہ ترقی ہے، باغات ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، ان کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرو، اس کے پیچھے ایک انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا، اس کے ہاتھ میں باغ ڈور، اس کے اپنے مسالے ہیں، اپنی حکمتیں ہیں، کچھ راز ہیں، وہ تم نہیں سمجھتے تو خاموشی سے مانتے رہو۔ یعنی اس دور میں جب دجال کے فتنے سے آنکھیں جو نا چندیا جائیں ساری دنیا کی، یار اس کے بعد خدائی کہاں رہ گئی؟ کہا کچھ نہیں، یہ سارے ملمے ہیں، اصل میں خدائی خدا کی ہے، وہ رہتی رہتی ہے، کچھ نہیں۔ جب بے بس کرنا ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے نیک آدمی جو اس دور کا ہوگا نا مدینہ شریف میں سے، وہ نکل کر جائے گا دجال کے کن پہ۔ وہاں مسلم میں لکھا، لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان تھا کہ وہ حضرت عمر کی، اس زمانہ میں لوگ سوچتے تھے کہ یہی نہیں، وہ تو وقت گزر گیا، حضرت عمر کے دور میں تو نہیں آیا، مگر کئی لوگوں نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ بہرحال کوئی ہو، فرمایا اس وقت وہ زمین پر سب سے زیادہ نیک آدمی ہوگا۔ دجال جو ہے وہ عہد کے قریب آ کر ڈیرا لگائے گا،
مگر مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا اس کے سارے راستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، پہرا دے رہے ہوں گے، یعنی اس کو داخل ہونے نہیں دیا جائے۔ مگر مدینہ کو 3 زلزلے آئیں گے، اس طرح مدینہ ہلایا جائے گا کہ سب منافق اور بے ایمان بھاگ کر چلے جائیں گے، مدینہ نہیں بچے گا، وہ جا کر اس کے ساتھ مل جائیں گے، نیک ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ نیک آدمی پھر جائے گا اور اس کے سپاہیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے تو کہنے لگے قتل کر دو، دوسروں نے کہا نہیں ہمیں نہیں حق، سردار کو بتانا چاہیے، تو پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھتے ہو جو کوئی میں کر رہا ہوں، اس کے بعد تم مانتے ہو کہ نہیں میں ہی رب ہوں، میں ہی دنیا کو چلا رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں تو دجال ہے، تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو وہ پھر 2 ٹکڑے کر دے گا، فرمایا ٹکڑے بھی اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا ہے دور، اور درمیان میں سے گزرے گا، کہے گا اٹھ کھڑا ہوگا، زندہ ہو جائے گا، کہے گا اب یقین آیا کہ میں ہی خدا ہوں؟ اس نے کہا یقین بڑھ گیا کہ تو وہی خبیث ہے جس کے آنے کی حضور نے خبر دی۔ اب پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، بس یہ آخری آدمی ہوگا، اس کے بعد اللہ اس کی طاقت سلب کر لے گا، پھر نہیں کسی کو زندہ کر سکے گا نہ قتل کر سکے، بس ہو جائے گا دجال، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں قتل کریں۔ تو بہرحال دجالی فتنہ کیا یہی ہے، شروع ہو گیا کہ مادی جو ہے نا ترقی اتنی ہو جائے گی کہ لوگ حیرانی کی بات ہے۔ یہی باتیں کسی زمانہ میں پہلے کوئی سناتا کہ یار ہزاروں میل دور سے لوگ تصویریں دیکھیں گے، میچ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تقریریں سنیں گے، جیسے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی مانتا؟ لوگوں نے کہنا پاگل ہے یار، یا یہ جنوں کی کوئی بات ہے۔ اب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہا، بالکل حیرانی کی بات ہے، کوئی پہاڑ راستے میں حائل نہیں ہوتا، سب کچھ۔ تو اس سے بھی آگے معاملہ بڑھ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس زمانہ میں سورہ کہف پڑھتے رہو، یہ بچائے گی تمہیں کہ یہ ظاہری چیزوں سے دھوکہ نہ کھا جانا، پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، اس کی طاقت ہے، غیب کے معاملے ہیں۔ تو اسی پر ایک کتاب لکھ دی سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے، عربی میں، اردو میں ترجمہ ہو گیا، کہ ایمان اور مادیت میں کشتی، جنگ۔ اس صورت کا عنوان نے رکھا کہ ایک طرف مادیت ہے، مادی ذرائع وسائل، ایک طرف ایمان ہے۔ اصحاب الکہف کے پاس ایمان ہی تھا، حکومت دوسروں کے پاس تھی، ذرائع وسائل ان کے پاس تھے، یہ تو بیچارے جان چھپا کر اور جا کر غار میں سو گئے کئی 100 سال بغیر کھانے پینے کے۔ تو ظاہری بات کے لحاظ سے تو انہیں مر جانا چاہیے تھا، سوکھ جاتے، مگر بالکل تر و تازہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کی مدد کے لیے ایسے سامان کر لیتا ہوں کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور وہاں کہا کہ جو غار بنایا ہوا تھا اللہ نے، ذالک من آیات اللہ، تم کیا سمجھتے کہ اس نے اچانک ایسی بات ہو گئی؟ اللہ کو علم تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور دقیانوس انہیں قتل کرنے لگے گا اور وہ بھاگ کر آئیں گے، ان کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ آرام سے آ کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہریں۔ فرمایا فجوۃ من، غار اندر سے کھلا، تنگ غار نہیں تھا، اندر سے کھلا تھا بہت، اور بنایا اس طرح تھا کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا اس وقت بھی دھوپ نہیں آتی تھی، غروب ہوتا تھا تب بھی نہیں، کنی کی طرح کر جاتا تھا، دھوپ نہیں اندر آتی تھی کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، مگر ہوا آتی تھی، بالکل اندر میں ہوا جا رہی تھی۔ اور حفاظت کے لیے فرمایا ہم نے کتا دروازے پر، وکلب باسط نظر آیا کہ چور نہ آئے، ڈاکو نہ آئے، کوئی درندہ ادھر نہ آئے، کتا بیٹھا ہوا دروازے کے ساتھ۔ یعنی ایسا اللہ نے بندوبست کر دیا کہ وہ شاہی مہمان ریسٹ ہاؤس میں سوئے ہوئے ہیں، ہوائیں لوریاں دے رہی۔ فرمایا جسم کو بھی ہم اٹھتے پڑھتے تھے تاکہ یہ گل سر نہ جائے، بدلتے رہتے تھے ان کے پہلے۔ تو سارے قصے جو ہے نا اس صورت میں آپ بس اشارہ میں نے پڑھیں گے تو جو مادی چمک دم سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں نا کہ مسلمان یار کیا بھوکے ننگے ترے پھرتے ہیں، وہ تو اتنی ترقی کر گئے۔ فرمایا سارا دجالی فتنہ، اس کی تمہید ہے، اس کی طرف جا رہا ہے، کچھ نہیں، دھوکہ نہ کھانا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور ذوالقرنین کا بھی جو اللہ نے بتایا، یہ مکے کے کافروں کو تو خاص طور پر سنایا، پہلے بھی کہتے تھے مگر مکے کو تو کہتے ہی تھے نا کہ اللہ نے اگر رسول بنانا ہی تھا تو طائف اور مکہ میں جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اللہ کو نظر نہیں آئے، اللہ رجل من القریتین عظیم۔ اب اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ رسول جو ہے نا وہ ظاہری سامان نہیں، نہ آپ کے کوئی نوکر، نہ کوئی کوٹھی، نہ سامان خرید کر لانے والا، حتیٰ کہ وہ ظالم کہتے ہیں یمسی فی الاسواق، یہ تو بیچارہ جوتیاں چٹکاتا پھرتا ہے، معاذ اللہ، خود سودا لینے کے لیے بازاروں میں جاتا ہے، نوکر تک میسر نہیں، یہ خدا کو سوچا رسول بنانے کے لیے۔ طائف کے سردار نظر نہیں آئے، مکے کے نہیں آئے، تو اللہ نے کہا ظالموں، ایک طرف تم جیسے لوگ ہیں جو اس دولت اقتدار کو بڑی شے سمجھتے ہیں، اور جیسے 2 بھائیوں کی مثال بھی اس صورت میں آتی ہے کہ ایک کے باغات تھے، اس میں نہریں تھیں، ہر قسم کے پھل تھے، دوسرا مومن تھا غریب بیچارہ، وہ دونوں جا رہے کسی باغ کے اندر، تو یہ بے ایمان مالدار کہنے لگا تم لوگ باتیں کرتے ہو کہ ایک وقت آئے گا دنیا فنا ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ باغ کیسے ادھر جائے گا؟ اندر
نہریں بہہ رہی ہیں سر، یہ کس طرح ویران ہو جائے گا؟ اور ساتھ ہی بکنے لگا کہ اگر یہ ایسا ہوا بھی تو جس نے مجھے یہاں دیا وہ مجھ پر خوشی ہے تو دیا نا، تو میں بھوکا رکھا تھا اسی لیے کہ تم پر ناراض ہے، اس لیے آگے جا کر بھی یہی ہوگا، اگر وہ راضی نہ تھا مجھے کیوں دیتا؟ یہ ان مادہ پرستوں کی سوچ ہے۔ نیک آدمی نے بیچارے نے کہا ایسا نہیں بکنا چاہیے تھا، تجھے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جو چاہا کیا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ نہ میں مجرموں کے مجھے غریب رکھا، نہ تو کوئی سرخاب کا پر لے کر آیا، مگر وہ مانا نہیں۔ رات ہی پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، باغ اجڑ گیا۔ سارا صورت کا جو ہے نا خلاصہ، محور، ایکسل یہی ہے کہ یہ مادی چیزیں کوئی چیز دھوکہ نہ کھاؤ۔ جو افسر ہے نا آج کو کل پتہ نہیں وہ جیل میں ہوگا، جو آپ کو رگڑے دے رہا نا، آپ کہتے ہیں یار اتنا بڑا ظالم اور یہ جاتا ہی نہیں، آپ دیکھیں گے کڑیاں لگی ہوں گی، کوئی بات نہیں، سارا دھوکہ ہے، فریب، دھوکے کی ٹٹی۔ یہی باتیں اللہ نے کہا ذوالقرنین دیکھو تم دو دو مرلے کے مالک بن کر کہتے ہو مکے اور طائف کے سردار، مشرق مغرب اور شمال میں چلا گیا، ساری دنیا اس نے فتح کی، اور آخر میں سمندر کا کنارہ آ گیا، جھیل آ گئی جس کے آگے نہیں جا سکتا۔ اب وہ آخری کنارے پر دنیا کے کھڑا تھا اور سورج شام کو غروب ہو رہا تھا، تو وہاں آیا فوجد تغرب فی عین حمیۃ، اس نے وہ سیاہ رنگ کی کہ پانی والے چشمے میں اس کو ڈوبتے پایا۔ اب کئی بے دین کہتے ہیں اگر یہ قرآن کی یاد سنائی جائے تو امریکی لوگ تو تعریف جائیں گے کہ اسلام کہتا سورج ڈوب گیا، کہاں ڈوب گیا اور کہاں چشمہ جس میں وہ ڈوبا وہ تو یہاں چڑھا ہوا۔ بیوقوف ہے۔ وجدہ کا معنی یہ نہیں ہوتا ہر وقت کہ ایسا ہوا، یوں لگا، جھیل کے کنارے اس کو کھڑے، یہ یوں لگا کہ سیاہ کیچڑ میں جا رہا۔ اب کوئی آدمی شام کو کھڑا ہو جائے نہر کے کنارے یا تالاب کے، صاف نظر آئے گا کہ تھار اس میں جا رہا، جاتا وغیرہ کچھ نہیں، مگر اس دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا۔ ترجمہ یہ ہے، یعنی آخری کنارہ دنیا کے اس دور میں جو تھا وہاں گیا، مشرق میں گیا، شمال میں گیا، مگر اللہ کہتا دیوار بنائی۔ لوگوں نے شکایت کی یاجوج ماجوج آتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں، اس نے کہا لاؤ تم مزدور لے آؤ، کوئی بات نہیں، خرچ میرے پاس موجود ہے، بہت مضبوط دیوار میں غازی۔ مگر اس کے بعد بھی اس نے کہا ھذا رحمت من ربی، اللہ نے کہا ایک مالدار یہ ہیں جو تھوڑی تھوڑی دولت پا کر نبی کو جٹاتے، ایک وہ تھا اتنا عظیم حکمران، مگر پھر بھی کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے مجھ پر۔ فیضا جا وعد ربی جعل دکا، اور یہ انتظام بھی عارضی ہیں، جب وعدہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو بھی بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا، کوئی اپنی طاقت پر اس کو ناز نہیں، کوئی غرور نہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا جہاں سے میں نے پڑھا کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، یاجوج ماجوج آ گئے، دیواریں ٹوٹ گئیں، دجال آ گیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعَهُمْ جَمْعًا، یہاں سے پڑھا میں نے کہ پھر بیگل بجا دیا جائے گا، سائرن بجے گا، زور کی آواز آئے گی دھماکے کی، اور اچانک اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی اچانک قیامت آئے گی کہ ایک آدمی نے بس پانی نکال کر کھرلی کو بھرا ہوگا، وہ پانی پلانے لگا ہوگا بیل کو، بس ہاتھ میں ڈور رہ جائے گا، وہ بھی مر گیا، بیل بھی مر گیا، پلا نہیں سکا۔ ایک آدمی نے کپڑا خریدا، کپڑا ہاتھ میں پیسے دے رہا، بس ہاتھ میں رہ گیا، اچانک دفعہ نہیں یہ بگل بجے گا، آسمان و زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ اڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، بگل بجا دیا جائے۔ اب یہاں ایک بگل کا ذکر ہے جو اٹھانے کا، مگر پہلے کا ذکر نہیں، وہ دوسری جگہ سورہ زمر وغیرہ میں کہ 2 مرتبہ یہ بگل بجے گا، ایک مرتبہ جو ہوگا فنا ہو جائے گی دنیا، دوسرا بجے گا کافی مدت بعد زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سائرن بجے گا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم ان لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، اکٹھا کرنے کا جیسے حق ہے، جمعنا جمن، پھر حالانکہ جمعنا میں آگے کہ ہم اکٹھا کریں گے نہیں، فرمایا کوئی یہ نہ کہ شاید میں چھوٹ جاؤں گا، درمیان میں میرا خیال بھول جائے گا، جمعناہم جمع، یہ مصدری جب اس فعل کا آ جاتا ہے نا دوبارہ تو جیسے ہیں ضرب تو ضربا، میں نے اس کو مارا جیسے مارنے کا حق تاکید کے لیے ہوتا، مفعول مطلق، تو اللہ کہتا ہم اکٹھا کریں گے جیسے صحیح معنوں میں اکٹھا کرنا چاہیے، لم نغادر منہم، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تم سب آ جاؤ گے میری عدالت میں، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اب تم نعت کرتے ہو، نخرے کرتے ہو، ہمارے بینک کیسے ہیں، ہمارے ترقی ایسی ہے، ہم جہنم ان کے سامنے پیش کر دیں گے، عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، جو منکر ہیں نا اب نہیں مانتے، ان کے سامنے لے آئیں گے، اور سورہ کاف میں آتا، کاف جو ہے اللہ کہتا ہم کہیں گے کہ آنکھیں اچھی طرح مل کر دیکھ لو کہ یہ سب کچھ سچ مچ ہے
یا تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے؟ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے ہیں اور تیری نظر خوب تیز ہے، تسلی کر لے کہ دوزخ ہے، بڑکی نظر آئے گی، فرشتے کھڑے ہوں گے، ایک ایک لگام کو 70,000 لگام ہے اس کی، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، پکڑ کر لائیں گے اس بھٹی کو اور لوگوں کے سامنے اس کو کر دیا جائے گا۔ فرمایا ہم جہنم ان منکروں کے سامنے کر دیں گے جیسے یہاں بھی قرضہ پیش کرنے کا جیسے حق ہے، دور نہیں رہے گی، بالکل قریب ہو گئے، دیکھ رہے ہوں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہی ہے کہ آپ 10 آدمی بیٹھے ہیں، سارا جہاں رہا ہے، اپنی اپنی جگہ سن رہے ہیں بکواس، ٹی وی آن ہے، گانے سنتے ہیں۔ فرمایا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جب میرا دین بیان ہوتا تھا تو ان کی آنکھوں پر پردے تھے، اندھے تھے، ان کی آنکھیں اندھی تھیں، نہ دیکھتے تھے قرآن کو، نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور اگر خود نہیں دیکھ سکتے تھے تو کوئی بیان نہیں کرتا تھا، سن لیتے، مگر یہ سننے کی توفیق بھی نہیں آتے ہی، کیا لینا ہے، بس اپنے عیاشیوں میں لگے ہوئے۔ تو فرمایا ایسے منکروں کے سامنے ہم جہنم لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر ہمارے دین کی طرف سے پردے تھے اور وہ دین کی بات سن بھی نہیں سکتے تھے، اتنے مغرور تھے، عیاش تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ۔ اب ان ظالموں کا ایک سہارا، اگر قیامت کو مانتے ہیں تو ساتھ ہی شفاء اور اولیاء بنا رہے ہیں، بڑے بڑے ولی غوث تیار کر لیجئے کہ اللہ کو یہ خود ہی روک لیں گے، ہمارا کچھ نہیں اللہ بگاڑ سکے گا، ہمارے سفارشی ہیں، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کہا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر اور بے ایمان یہ خیال کیے بیٹھے ہیں أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ میرے مقابلے میرے بندے، وہ غلام ہیں میرے شریک نہیں۔ ان کا سلطنت میں کیا ہے؟ وہ خدا ہے، کوئی ایک مرلہ زمین ان کی ہے بنائی، وہ تو میرے غلام ہیں، فرشتے ہیں یا ولی نبی عبادی، میرے بندے ہیں، ان کو میرے ساتھ تم اولیاء بنا رہے کہ وہ ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے مددگار ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو فرمایا یاد رکھو اگر یہ سمجھا ایسا نہیں ہوگا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی سفارش کے لیے زبان نہیں کھولے گا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، اور تمہاری جو پہلی ہے نا مہمانی، وہ جہنم ہم نے کافروں کے لیے تیار کرے۔ نزل، جب آ کر مہمان اترتا ہی ہے نا گاڑی سے، آپ اس کو ڈرائنگ روم میں اٹھاتے ہیں، پہلے جو پیش کرتے ہیں نزل، بعد میں جو کھانے پکتے ہیں الگ ہوتے ہیں۔ نزل کیا ہوتا؟ جو ابتدا میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے جو میں نے مہمانی تیار کی، جاتے ہی تمہارے سامنے جو کچھ آئے گا وہ جہنم ہے، بڑھتی آگ ہوگی، جلو گے تم اس میں، یہ ہے تمہاری مہمانی۔ اور قرآن پاک میں کئی جگہ کہا کہ ان کو بشارت دے دو، کافروں کو، بشر الکافرین، حالانکہ انہیں بشارت کیا، بشارت تو خوشخبری کو کہتے۔ یہاں بھی نظر کا کہ مہمانی، تواضع، تو اس کو عربی زبان میں تحکم کہتے ہیں، حلوے والی ہے نہیں، دوسری ہے، یہ ہوتا ہے ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، جیسے پولیس والے کہتے ہیں چوری صاحب کر دیں تھوڑی سیوا، تو سیوا کیا، جوتے پڑیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں کے لیے جو مہمانی ہم نے تیار کی نا، جاتے ہی جو ان کی خدمت میں پیش کریں گے وہ آگ ہے جلتی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اب جن ترقیوں پر لوگ کہتے ہیں یار جنہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی، انسانوں کو یہ فائدے پہنچائے، اتنا لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، یہ آگ میں چلے جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے سائنسدان اور ریسرچ کرنے والے، اور کئی جو ہیں انہوں نے اسپتال بنائے، گنگا رام، کسی نے یہ کیا، تو اللہ فرماتا مجھ پر احسان کیا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آؤ اے پیغمبر نے کہہ دو کہ ہم بتائیں تمہیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، جن کی محنت برباد جائے گی، گھاٹا پڑے گا، اور انتہائی گھاٹا جو پورا بھی نہیں بعد میں ہو سکے گا۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کی زندگی میں غلط ہو کے رہ گئی۔ دو معنی اس کے، یا تو کام ہی غلط، جیسے یہ دہریے کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، وہ تو نیکی کرتے ہی نہیں، عیاشی کے کام کرتے ہیں، جو ایجادیں بھی کی ہیں کوئی خلق خدا کو نفع پہنچانے کے لیے، ظلم، ایٹم بم بنایا تو کوئی یہ نہیں کہ انسانوں کی بہتری ہو، جو خلاف اس کو برباد کر دیں ملکوں کے ملکوں۔ ان کی تو کوشش دنیا کی زندگی میں غلط ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور بظاہر نیکیاں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خیرات کر رہے ہیں، یہ مگر طریقہ نہیں دین کے مطابق۔ وہاں ترجمہ یہ ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں جن کی کوششیں غلط تھیں، دوسرا کہ جن کی ساری کوششیں جو تھیں وہ صرف دنیا کے لیے تھیں،
ان سے آخرت مطلوب نہیں تھی، اللہ کی رضا مطلوب نہیں تھی، اپنے گھڑے ہوئے طریقے سے بدعتیں رسمیں، فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ مگر ان بیوقوفوں سے اگر بات کی جائے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم درست کر رہے ہیں، مانتے ہی نہیں، اپنی جگہ وہ مطمئن ہے۔ اور انہیں کو اللہ نے کہا عاملۃ ناصبہ، بہت محنت کی انہوں نے، بڑی ایجادیں کی، دوسری طرف ریاضتیں کی۔ جو دیندار بھی بنے نا، انہوں نے بدعتیں ایجاد کر کے کوئی عبادتوں میں کمی نہیں کی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے ہر موقع پر آپ پڑھیں گے، چھپ جاتے ہیں پھر پوسٹر ہے کہ آج رات اتنے نفل پڑھو، اس میں 100 مرتبہ یہ پڑھو، مگر صلی اللہ علیہ وسلم یاد دنیا کی زندگی میں کوشش غلط، اللہ کے رسول نے وہ طریقہ نہیں بتایا، ملے گا کیا؟ اسی طرح یہود اور نصارہ کے جو راہب تھے، درویش تھے، اگر ان کی تاریخ ہم پڑھیں تو رونقے کھڑے ہو جائیں کہ کسی نے ساری عمر گوشت نہیں کھایا، کسی نے ساری عمر اپنا بدن جو دھویا ہی نہیں، استنجا تک نہیں کیا، پانی کو ہاتھ نہیں کیا، کوئی ایسا اس نے اپنے آپ کو درویش بنا لیا، ستون تھے ان کے ساتھ، تاروں کے ساتھ اپنے آپ کو بندھا لیا، تاریں اندر گھستی گئیں، کیڑے پڑ گئے، وہیں مرا، کھلوایا نہیں اپنے آپ۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنے مشکل کام، کوئی رکوع میں چلا گیا، اب بھی ڈانچے ان کے ایسے ہی غاروں میں، رکوع میں سیدھے ہی نہیں کھڑے ہوئے، وہاں ہی سوکھ گئے، کوئی سجدے میں پڑا سوکھ گیا، کوششیں کی مگر کوششیں غلط تھی۔ اللہ نے نہیں کہا دنیا کی زندگی میں جو بھی محنت اور کوشش کی غلط کی نا، طریقہ جو تھا نہیں کیا، تو عاملۃ ناصبہ، اللہ کہتے ہیں کام بہت کیا، تھک گئے مگر گئے جہنم، کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلا۔ اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب ان کو گرجوں میں دیکھتے تھے نا، راہبوں کو یہ مانگ سر ننز ہیں، بنے تو درویش ہیں، چلو کوئی غلط بھی ہو جاتا مگر زیادہ نہیں تو اپنی زندگیاں وقف کرے، اور روتے تھے صحابہ کرام، بہت روتے تھے کہ یار یہ کتنی محنت کر رہے ہیں مگر کیا پلے پڑے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا، ان کی کوششیں غلط ہو کے رہ گئی، کچھ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، کچھ نے دین کا کام بھی کیا تو غلط، ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں وہ راستہ نہیں اختیار کیا جو کامیابی کی طرف جاتا ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور خیال یہی رکھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اپنی جگہ بالکل پکے۔ اور اسی لیے علماء امت نے بار بار لکھا، حدیث کے حوالے دیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی توبہ قبول کرتا، بےزتی کی نہیں کرتا، کیوں کرتا ہی نہیں بےزتی توبہ، اس کی بھی کر لینی کہ وہ کرتا نہیں نا، وہ سمجھتا میں نیک کر رہا ہوں، میں قرآن مجید ہی پڑھ رہا ہوں، کیا برا کر رہا ہوں، میں درود شریف پڑھتا ہوں اذان سے پہلے، میں نے کیا برا کر لیا۔ عقل نہیں آتی کہ دین اپنی مرضی کا کام کرنے کا نام نہیں، یہ تو پھر خود سری ہو گئی، اپنے تم نے طغیان اختیار کر لیا، من مانی۔ اسلام تو اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا، حوالے کر دینا، اسلام کا معنی یا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنی خود مختاری چھوڑ دی، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے اپنا نمائندہ رسول علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جو رسول کہے گا کرو۔ اس لیے شیخ عبداللہ لکھتے ہیں کہ رسول کے کہے کے مطابق اگر کوئی شخص استنجا کر لے، اس کا ثواب بدعت کے مطابق خانقاہ بنانے سے بہتر ہے۔ خانقاہ اتنی بڑی بات، پر میں اس سے بہتر ہے کہ وہ استنجا رسول کے بتائے کے مطابق کرے۔ دین نام ہے اطاعت کار، اسی لیے یہ کرتے ہیں کافر نیکیاں کرتے ہیں، یہ نیکیاں ہمارے حساب سے ہیں کہ انہوں نے مریضوں سے اچھا سلوک کیا، اللہ کہتا ہے یار میرے پر کوئی احسان کرتا، میں تو نیکی اس کو مانتا ہوں کہ مجھے حاکم مان کر میرا حکم مانا، میں اس کا اپنے فضل سے انعام دوں گا۔ جس نے اپنی مرضی کی اس نے میرے لیے کچھ کیا، وہ مانگتا پھر ثواب جس سے نہیں کیا۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شرک بھی کرتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے کچھ دوسروں کے لیے، اللہ قیامت کے دن کہہ دے گا کہ جا کر اس سے اجر لے لے جس کے لیے تو نے کام کیا تھا۔ انا اغنی الشرکاء، میں حصہ نہیں لیتا کہ آدھا اس کو دے دوں آدھا، میں تو جو خالص میرے لیے اس کو لیتا ہوں، اپنے فضل سے اس کو قبول کرتا ہوں۔ جس میں حصے ہیں جو محتاج ہیں وہ تھوڑا تھوڑا لے لے، مجھے کیا ضرورت، میں تو خالص لوں گا، تو خالی رہ جائیں گے بالکل کنگار۔ تو فرمایا کہہ دے اللہ کے رسول تو میں بتاؤں کہ کون لوگ اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں اور ایسا کام کر رہے ہیں جس کا سارا ہی سارا جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں یا گم ہو کر رہ گی، صرف دنیا بنانے میں لگے گا، بینک بیلنس بن جائے، کوٹھیاں بڑھ جائیں، ہمارے بچے یہ کر جائیں، یا دنیا کے لیے دوڑ دو، یا دوسرا معنی کہ دنیا کی اس موجودہ زندگی میں غلط راستے پر چل کر نیکیاں کی اور سمجھتے یہ ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں، بہت ٹھیک کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ ہمارے کئی دوست ڈاکٹر صاحبان دوسرے کہتے ہیں یار ڈاکٹر ہمارے ساتھ بڑا دیانتدار ڈیوٹی، مگر وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ پر اس نے کیا احسان کیا، اللہ کیوں اس کو انعام دے گا، کیا ضرورت ہے اللہ کو، کوئی انعام نہیں ملے گا، جہنم۔
تو اللہ فرماتا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ لوگ منکر رہے رب کی آیتوں کے، نہ اس کے کلام کو سچا مانا، ولقائہ، اور جب یہ اطلاع انہیں دی جاتی رہی کہ اللہ کے سامنے ایک دن تم نے پیش ہونا ہے، تو کہتے کوئی نہیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ اکبر بگٹی تک کا اللہ اسے معافی کرے، کیا اس نے خطاب کہا کہ یار میں تو کوئی ایمان نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا، آدمی مر کر مٹی ہو جاتا، بعد میں کچھ بھی، یعنی بظاہر داڑھی سردار قبیلے کا مسلمان کہلاتے ہیں، سرے سے کافر، مانتے ہی نہیں کہ کوئی خدا اور قیامت۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اللہ کی آیات کے منکر، اللہ کے ملنے کے منکر، کہ ہم اس کے سامنے کبھی نہیں جائیں گے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کی ساری کوششیں برباد گئیں، بالکل بھگ کر کے اڑ گئی۔ جیسے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے، سارا دن کوئی آدمی ایندھن اکٹھا کرے، شام کو تھوڑا سا بارود اس کے نیچے رکھ کر اس کو آگ لگا دے، اڑ گیا سب۔ حبطت اعمالهم، فرمایا ساری ان کی کرائی محنت ضائع ہو گئی۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور ہم قیامت کے دن ان کے عمل کو کوئی وزن دی رائی برابر بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ تو کہتے ہیں نا اس کی نیکیوں کے ڈھیر ہے، کچھ نہیں، رائی بھی نہیں اللہ اس کو سمجھے گا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا۔ کیسی صورت ہے کاف، کیوں نہ پورا 8 دن نور رہے، فرمایا جمعہ کو پڑھا کرو، اگلے جمعہ تک نور رہے گا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ سزا جو ان کو ملے گی کہ آگ میں ہی جلتے رہیں گے، اللہ کبھی ترس نہیں کھائے گا، بلکہ جیسے ذرا ٹھنڈی ہوگی اور بڑھکا دے۔ فرمایا یہ سزا ان کو ظالموں کو نہ دے، اتنی مدت دی تھی، زمین خدا کی، رزق خدا نے دیا، زندگی اس نے دی، ہر نعمت اس کی تھی، انکار کرتے رہے، اس لیے کہ یہ منکر رہے اللہ کے اور اس کی کتاب کے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی، رسول کی تعریف پڑھی جائے، مذاق اڑاتے، ٹھٹھے کرتے کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ملاؤں کی گھڑی میں، ہم نہیں مانتے، مذاق کرتے تھے۔ اور یہ تو ان کا انجام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ کہ وہ جب ظالموں کا انجام بیان کرتا تو اچھوں کا بھی انجام بیان کرتا تاکہ آمنے سامنے رہے۔ دوسری طرف بیان فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے سچے دل سے مانا کہ جو اللہ کی کتاب کہہ رہی، ذرا شک نہیں، خدا بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، قیامت بھی ہے، ایمان لائے، سچ جانا ہر بات کو جو دین نے بتائی، وعملوا الصالحات، اور سچ مان کر ہی نہیں رہ گئے، نیکیاں بھی اچھے کام۔ اب یہاں بھی 2 گروہ مسلمانوں کے بن گئے، ایک نے کہا بس ایمان کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، نہیں بھی نیک عمل کرتا، کلمہ گو تو ہے ہی، ایک کہتے ہیں صرف ایمان نیک کم ہونے چاہیے، نہیں بھی ایمان تو نہیں، فرمایا نہیں، یہ دونوں اکٹھے۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں کہیں محض ایمان پر جنت کا وعدہ نہ، کہیں نہیں آیا کہ ایمان ساتھ آئے گا کامل الصالحات یا واتقوا یا نابو، کہے گا کہ وہ نیک کام کرے۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیکیاں کی، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار تھی، ان کے لیے فردوس کے باغات تیار۔ فردوس باغ ہوتا نا، کسی کی میں 4 دیواری نہیں ہوتی، پرندے نہیں ہوتے، پانی نہیں ہوتا، ایسے بھی چھوٹے موٹے باغ۔ فردوس عربی میں پیراڈائز وہ ہے کہ اس کے گرد احاطہ ہو، اس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں پالتو پرندے ہوں، یعنی جو سامان ایک اعلیٰ سے اعلیٰ باغ میں فردوس۔ تو اللہ نے کہا فردوس کے جو باغات ہیں، ایک جنت نہیں بہت باغات، وہ ان ایمانداروں کا انتظار کریں، مرتے ہی چلے جائیں گے وہ، بالکل ان کو وہاں داخلہ ملے گا، خالدین فیہا۔ اب کیا ہوتا اگر چلے جائیں، سب کچھ بھی مل جائے، اس دنیا میں بھی کسی خوش نصیب کو اس کی ساری جو آرزویں اللہ دے دے، پوری کر دے، مگر موت کا کانٹا جان نہیں چھوڑتا، کچھ بھی تکلیف نہ آئے، یہ تو مصیبت آئی ہے کہ مرنا، مر کر چھوڑ جانا۔ وہاں تسلی دی کہ نہیں، جو باغات ہم دیں گے خالدین فیہا، وہاں یہ نہ مریں گے نہ نکالے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب ہے کہ رہتے رہتے جی اکتا گیا، کوئی کہتا ہے یار فیصلہ آباد میں تنگ آ گیا، چلو مری کی سیر کریں، نکل گیا کئی بچے اب، تو کہتا ہے لا یبغون حولا۔ دیکھیں نا قرآن ایک شوشہ جائز نہیں، لا یبغون حولا، وہاں وہ تبدیلی بھی نہیں چاہیں گے، دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں چاہیں گے۔ کیوں چاہیں گے؟ جب روزانہ ترقی ہوتی جائے گی، یہ نہیں کہ جس حالت میں گئے تھے وہی آپ جنت کو سمجھیں، وہ ارتقاء کی دنیا، ہر روز لوگ اٹھیں گے، نئی رونق، حسن بھی ان کا بڑھ گیا، ہر چیز میں ترقی۔ اس لیے فرمایا جب روز ہر روز نیا روز ہوگا تو یہ کیوں گھبرائیں گے، تازہ سے تازہ نہیں۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے
بڑا پیارا مضمون یہ ترغیب و ترغیب، قرآن بھرا ہوا رسول اللہ کی حدیثیں کہ شوق بھی دلاؤ لوگوں کو، ڈراؤ بھی. یہ ایک پورا عنوان ہے دین کا، ترغیب و ترغیب. کتابیں بھی علماء نے اس پر لکھی. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے یہاں لوگ جمعہ کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو وہاں یوم المزید کہا جائے گا. جنت میں اس دن کا نام یوم المزید ہوگا. تو مزید والے دن سارے جنتی ایک کھلی جگہ میں اکٹھے ہوں. کستوری کا بنا ہوا میدان، مٹی نہیں ہوگی، میدان ہی سارا کستوری، خوشبو، وہاں اکٹھے ہوں. ورنہ جنت تو 100 ہے نا. اگر ایسا نہ ہوتا، ایسا اجتماع ہوتا تو ہم تو ترستے ہی رہ جاتے کہ یا رسول اللہ کو کہاں دیکھیں، نیک لوگوں سے کہاں ملے. 8 دن کے بعد سارے جنتی اپنی اپنی جنتوں سے نکل کر اس سعید واحد اس کھلے میدان میں اکٹھے ہوں. وہاں ممبر ہوں گے، کرسیاں ہوں گی، نیچے جس کی جو شان ہے اس کے مطابق جگہ الاٹ ہوگی، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے. اللہ کا عرش ہوگا، رسول کریم علیہ السلام دائیں طرف بیٹھا کریں گے، باقی لوگ اپنی پہ جائیں. یعنی کیسا وہ دل کشا اور روح کو خوش کرنے والا منظر ہوگا کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اور شہداء اور صالحین سارے جنتی ایک جگہ. عورتیں نہیں جائیں گی. اب دیکھیں یہ جو مخلوط سوسائٹی کیا ہے، وہاں جنت میں بھی عورتوں کو نہیں جانے دیا کہ وہاں ہی چلی جائیں، وہاں تو کوئی بری خواہش نہیں، اپنے گھر جائیں گے. جب فارغ وہ کرائیں گے فرمایا بازار بھی لگے ہوں، بالکل اس طرح ہی نا جیسے جواں بازار، حالانکہ کمی کوئی نہیں، شوق. جائیں گے لوگ اپنی انسان کی چیزیں، یہ مجھے چاہیے لے جائیں. اور جب گھر میں جائیں گے تو عورتیں حیران ہو کر وہ جنت کی جو کہیں گے کون آدمی ہے تمہارے گھر میں؟ آؤ حسنی تو بالا نئے بنے ہوئے. وہ کہیں گے تم کون آ گئے؟ تو وہ کہیں گے تم کون ہو میرے گھر میں؟ یعنی ترقی. یہ نہیں بڑھاپا آ گیا، جھریاں پڑ گئیں، لوگ بدزن ہو گئے کہ یار اب تو وہ حلیہ ہی نہیں رہا. نہیں، فرمایا وہ جنت ایسی ہے کہ وہاں تو روز آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے. اس لیے وہاں سے نکلنے کے لیے کیوں لوگ تنگ ہو گے، کون سی شے وہاں نہیں ملے گی. تو یہ سارا منظر بیان کر کے کہا جو نہیں مانتے اللہ رسول کو ان کا حشر یہ ہوگا، آگ میں پڑیں گے، پھر روئیں گے. آج نہیں مانتے تو وہاں آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دوزخ ہے یا نہیں. اور جو نیک ہوں گے ان کا حشر یہ ہوگا، ان کو یہ انعام ملیں گے، وہ خوشیوں سے رہیں گے. اور ان کے لیے اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جب یہ بات لوگوں کے ذہنوں سے تم کھرچ دو گے، سارا نظام زیادہ سے اللہ یہ نظام تعلیم کیا مہربانی کرتا ہے کہ اس بارے میں غیر جانبدار ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ جنت دوزخ ہے، یہ سیکولر رہیں گے ہم. یہی تو بدماشی ہے کہ جو بات قدم قدم پر یاد دلانی چاہیے، کوٹ کوٹ کر دماغ میں بھرنی چاہیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، قیامت ہے، اس کے بارے میں تم غیر جانبدار بنے. پھر کون سا آرڈیننس لوگوں کو ٹھیک کرے گا، کون سی پولیس کرے گی؟ جس کو بھرتی کرو گے وہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ نیا بن جائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ایماندار بنانے کے لیے اور نیک بنانے کے لیے نسخہ یہ ہے، مسے خام کو جس نے کندن بنایا ہے. تانبا تھا کچا، عرب کے لوگ انتہا درجے کے گئے گزرے. قرآن مجید کا یہ بیان جو ہے اس سے آگے کیا ہو رہا ہے کہ کرانا میں بلمزہ جانوروں کی طرح تھے، بلکہ ان سے گئے گزرے، کوئی حال نہیں تھا، انسان نہیں تھے، درندے تھے. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتر کر حرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نہ پڑھا نہ لکھا، نہ ساری عمر کتاب سیدھی پکڑنی آئی، مگر اللہ کا رسول اللہ سے پڑھ کر جب آیا غار حرا سے اترا اور آواز دی کہ لوگوں کیا کر رہے ہو، بہت خطرناک وقت آنے والا ہے، حساب ہونے والا ہے. 40 سال آپ کی زبان سے کبھی کسی نے سنا ہی شریفانہ زندگی، اپنی تجارت. مگر یک دم جب یہ فہرا اٹھا ساری دنیا نے مخالفت کی، زور لگایا کہ اس آواز کو دبایا جائے. مگر آپ نے گلیوں بازاروں میں مجمعوں میں دعائی دی کہ لوگوں بچ جاؤ، خطرناک وقت آ رہا. جو سمجھ گئے وہ پھر کیا بن گئے. دیکھا نا آپ کہ وہی جانوروں سے بدتر جو تھے وہ فرشتوں کے لیے باعث رشک بنے. ایسے ہوگا کہ فرشتے ان کے وضو کے پانی کو تبرک سمجھیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یباہی بہم ملائکت، اللہ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیا مانگتے ہیں مجھ سے. سر ننگے ہیں، چادریں پہنی ہوئی ہیں، غبار آلودہ ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ گناہوں کی معافی مانگتے جنت. اللہ کہتا ہے جنت دیکھی ہے؟ فرمایا دیکھی نہیں ہے، سنا. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. اب سنے پر ہی آ رہے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے. فرمایا دوزخ دیکھی نہیں، سنا ہے اپنے رسول سے. فرمایا تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا. اللہ فخر کرتا ان پر، یعنی رسول کی اور اس تعلیم کو جب تک نہیں نا نصاب کا جز بنایا جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہ اسلامیات کا ایک پیریڈ
مودودی صاحب کہتے تھے اسلامیات کو خراب کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کا ایک الگ مضمون رکھنا، اس کا استاد بے قدر ہو، وہاں حاضری لوگ جو ہے پراکسی لگا رہے ہیں جعلی۔ بھائی تم جو کتابیں پڑھا رہے ہو فزکس، کیمسٹری، ریاضی، ان میں سمو، دین کو اس میں گم کر حل کر دو کہ دین اسی میں نظر آئے۔ وہ سائنس کے روم میں پڑھتے ہوئے دیکھے، اس لیبارٹری میں دیکھے کہ خدا نظر آ رہا نہیں، کیسے یہ چیز اس نے بنائی اور کتنی باریکیاں اس میں اور کتنی حکمتیں ہیں، ہر جگہ اس کی قدرت، رحمت، حکمت اور انسانی زندگی سے تعلق کہ جو بنایا تمہارے ساتھ کیسا اس کا تعلق۔ اس طرح پڑھایا جائے جیسے مصر میں عالم نے اللہ والکون لکھا، اللہ والکون، اللہ اور کائنات، یہ کتابیں پڑھائی جائیں کہ طب پڑھنے والے جسم انسانی کی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ نے یار جو رگ بنائی ہے، جو ورید ہے، جو چھوٹی سی کیسی با حکمت، اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سارا پلاننگ کے تحت خام خانی بن گیا، بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا۔ تو اللہ وہاں نظر آئے، وہاں سے وہ پڑھ کر نکلے، تو ایسے ہی ہو کہ فزکس نہیں پڑھ کر نکلے، یہ دین کا درس سن کر نکلے، مگر نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں کہ ان میں دین آئے۔ تو دین اگر اس طرح دماغوں میں بیٹھ جائے پھر کسی پولیس کی ضرورت نہیں، کسی قانون کے ڈر کی ضرورت نہیں، تھوڑے لوگوں کے لیے قانون کی ضرورت رہے گی، ورنہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے، بالکل توبہ کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے اور اپنا کمایا ہوا مال لوگوں کو دیں گے۔ بات ذرا کچھ لمبی بھی ہوگی مگر آپ دیکھیں کہ پھر انسان ہو کیسا جاتا کہ عبداللہ ابن مبارک کی بات رحمۃ اللہ علیہ آگے بھی ہو رہی تھی قلم کی، اللہ نے اس شخص کو ایسا بنایا کہ بڑے بڑے علماء جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم عبداللہ بن مبارک کی طرح کچھ دن گزاریں، نہیں گزار سکتے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اور امام کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ عبداللہ کی طرح زندگی گزاریں، ایک سال بھی نہیں گزارا، سال کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس طرح کا شاید ہی کوئی عالم اسلام میں عالم نظر آئے۔ 3 مہینے تجارت کرتے تھے، حلال رزق کماتے، 3 مہینے گھر پر بیٹھ جاتے، دور و نزدیک سے پھر طالب علم آتے، یہ انہیں دین پڑھاتے اور اپنے پاس سے خرچ لیتے، بہت دنیا شاگرد بن، اور 3 مہینے حج اور عمرے کے لیے رکھے ہوئے، اور 3 مہینے پھر مجاہدین کے ساتھ جا کر شریک ہو جاتے جہاد کر۔ کتاب الجہاد الگ لکھی، کتاب الزہد لکھی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی مسلم نہیں تھا، غیر مسلم تھا، اسلام جو بنا دیتا، یہ کیوں ان بیوقوفوں کی سمجھ نہیں آتا کہ نسخہ ڈھونڈتے پھرتے، پتہ کرو نسخہ ہے کس کے پاس۔ اور شافی تو اللہ اور اس نے جو طبیب بھیجا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفاء للناس تو قرآن ہے، اس کو چھوڑ کر سوچ لو جتنے جی چاہے نسخے، روز حکومتیں بدلو، اصلاح ہوگی تو ہماری ناک کاٹ دینا، خرابی بڑھے گی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ وہ بیچارہ اپنا مکان بیچنے پر مجبور ہو گیا، غریب ہو گیا، پڑوسی۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کا مکان جو ہے نا 1000 درہم کا، اس نے کہا نہیں 2000 لوں۔ انہوں نے کہا جس سے جی چاہے ریٹ لگوا اور 1000 کا، اس نے کہا میں خود مانتا ہوں 1000 کا مگر لوں گا 2000۔ انہوں نے کہا کیوں، دوسرا 1000 کس کا لیتے ہو؟ اس نے کہا جس شخص کا پڑوس چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسا پڑوسی نہیں ملے گا، عبداللہ کو چھوڑ کر جائے ایسا پڑوسی کہاں ملے گا۔ دیکھ اب یہ بات کسی نے حضرت عبداللہ تک پہنچا دی، انہیں نہیں خبر تھی کہ ان کی حالت یہ ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ اس کے پاس گئے، روئے، معافی مانگی، کافر تھا، 2000 وظیفہ مہینہ مقرر کر دیا اور کہا میں یار اس بات پر اللہ سے شرمندہ ہوں اور تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ میں آج تک تیری خبر نہ لے سکتا، اگر اس عالم میں تو مکان بیچ کر چلا جاتا میں کل اپنے رسول کو منہ کیا دکھاتا۔ اب یہ برکت دین کی کس طرح یہ لوگ پیدا کر لیں گے جب یہ یقین نہیں پیدا کریں گے کہ جو انویسٹ کرو گے اللہ کے لیے آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ دنیا کے ہی بتاتے رہو گے انشورنس کرا لو، یہ کرا لو، تو پھر ڈاکو ہی پیدا ہوں گے نا جو دنیا کے پیچھے بھاگیں گے۔ آخرت تو ذہن سے ہی تم نے نکال دی، وہ آخرت پیدا کرو، یقین جس کی وجہ سے آدمی سب کو لٹا کر بھی سمجھے خسارہ نہیں ہوا یار، بینک میں اصل کھاتے میں چلا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وسلم۔ حکیم صاحب تو آج ان کے بچے کی شادی کے بعد آج ولیمہ ہے۔